بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ پاک نے آدم کو جمعے کے دن عصر کے بعد پیدا فرمایا اور آپ کو آدم الارض یعنی زہری زمین کی ایک مٹھی مٹی سے پیدا کیا گیا، اس لیے آپ کو آدم کہتے ہیں، اور آپ کی اولاد کو آدمی یعنی آدم والا کہتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کا مبارک خمیر جس مٹی سے تیار ہوا اس سے بچ جانے والی مٹی شریف سے کھجور کا درخت بنایا گیا، جیسا کہ حضرت مولا علی شیر خدا بیان فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کھجور کا احترام کرو کیونکہ یہ تمہارے والد حضرت آدم علیہ السلام کی بچی ہوئی مٹی سے پیدا کی گئی ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ کھجور، انار اور انگور حضرت آدم علیہ السلام کی بچی ہوئی مٹی سے پیدا کیا گیا ہے۔ اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے مٹی سے پیدا کیا۔ آپ کی پیدائش کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ اللہ پاک نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ زمین سے ایک مٹھی مٹی اٹھا لاؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے زمین سے مٹی اٹھانی چاہی تو زمین نے اس کا سبب پوچھا، آپ نے سارا واقعہ بیان کیا۔ اس پر زمین کہنے لگی، میں خدا کی پناہ چاہتی ہوں اس بات سے کہ مجھ سے کچھ کم کیا جائے یا میری کوئی چیز خراب کی جائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام مٹی لیے بغیر واپس لوٹ آئے اور عرض کیا، ہے میرے رب، زمین نے تیری پناہ مانگی ہے تو میں تیرے نام پاک اور تیری عزت کا ادب کرتے ہوئے واپس آ گیا اور اسے پناہ دے دی۔ پھر اللہ نے حضرت میکائیل علیہ السلام کو بھیجا تو انہوں نے بھی اسے پناہ دے دی اور دربار الہی میں وہی عرض کی جو حضرت جبرائیل نے کی تھی۔ پھر اللہ پاک نے حضرت اسرافیل کو بھیجا تو وہ بھی اسی طرح واپس آ گئے۔ پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا، جب زمین نے ان سے پناہ مانگی تو انہوں نے فرمایا، میں اس بات سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ اس کے حکم پر عمل کیے بغیر واپس چلا جاؤں۔ چنانچہ انہوں نے زمین سے مٹی لے لی تو اللہ پاک نے روح قبض کرنے کا کام بھی انہی کے ذمہ لگایا، اور تم نے ہی اسی مٹی کو زمین سے الگ کیا ہے، تم ہی اسی کو ملانا ہے، اور ان کا نام ملک الموت یعنی موت کا فرشتہ رکھا گیا۔ اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت بیوی حوا کو پیدا فرمایا تو حضرت آدم علیہ السلام نے ان کی طرف دست محبت بڑھانے کا ارادہ کیا تو فرشتوں نے عرض کی، اے آدم علیہ السلام، ٹھہر جائیں، پہلے ان کا مہر ادا کریں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ان کا مہر کیا ہے؟ فرشتوں نے عرض کی کہ ان کا مہر یہ ہے کہ آپ ہمارے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں، 3 یا 10 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ چنانچہ آپ نے درود پاک پڑھا۔ فرشتوں کی گواہی سے آپ علیہ السلام کا حضرت بی بی حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہو گیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر موجود چیز کے لیے وسیلہ ہیں، یہاں تک کہ اپنے والد حضرت آدم علیہ السلام کا بھی وسیلہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے 960 برس کی زندگی پائی، جبکہ حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی 1000 سال کی تھی، کیونکہ آدم علیہ السلام جنت میں تھے تو اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ان کی تمام اولاد جن کو نبوت ملنی تھی، ان کی شخصیت اور ان کی عمر آدم علیہ السلام کے سامنے واضح کر دی۔ آپ نے جب حضرت داؤد علیہ السلام کی عمر کو 60 سال تک دیکھا تو اللہ سے کہنے لگے، اے میرے اللہ، میرے عمر کے 40 سال میرے پوتے داؤد کو دے دے تو یوں آپ کی دعا قبول ہوگی۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو 2 فرزند عطا کیے، حابیل اور قابیل، لیکن شیطان کے وسوسے اور حسد اور نفرت نے جب قابیل کے ہاتھوں حابیل کو قتل کروا دیا تو حضرت آدم علیہ السلام اندر سے ٹوٹ گئے اور بار بار اللہ کے بارگاہ میں دعا کرتے تو ایک دن حضرت جبرائیل امین آدم علیہ السلام کے پاس آئے اور فرمایا، اے آدم، اللہ تمہیں ایسا بیٹا دینے والا ہے جس کے نسب سے انبیاء اولیاء زمین تک پہنچیں گے، اس کا نام شیش رکھنا۔ شیش کا مطلب ہے اللہ کا عطا کیا ہوا تحفہ، اور یوں اللہ نے آدم کی نسل کو زمین پر پھیلایا۔ جب آدم علیہ السلام کا آخری وقت آیا تو آپ نے اپنے بیٹوں سے کہا، میرا جنت کے پھل کھانے کو دل کرتا ہے۔ آپ کے بیٹے زمین پر جنت کا پھل ڈھونڈ رہے تھے کہ اچانک سے ان کی ملاقات فرشتے سے ہوئی اور کہنے لگے، اے بنی آدم، کہاں جا رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا، ہم اپنے بابا جان کے لیے آدم جنت کے پھل ڈھونڈ رہے ہیں۔ ان فرشتوں نے کہا، جاؤ، تمہارے بابا چند دنوں کے مہمان ہیں،
آپ کے تمام فرزند دوڑتے دوڑتے آپ تک کہاں پہنچے تو آدم علیہ السلام بستر بیماری پر اللہ کا ذکر کر رہے تھے، بس اتنے میں موت کا فرشتہ آ پہنچا۔ جیسے ہی بی بی حوا نے موت کے فرشتے کو دیکھا تو حضرت آدم سے لپٹ گئیں کہ میں اپنے شوہر کو اپنے سے جدا نہیں کروں گی۔ اللہ کے نبی آدم علیہ السلام فرمانے لگے، اے حوا مجھ سے دور ہو جا، ایک مرتبہ پہلے بھی تیری وجہ سے جنت سے نکالا گیا ہوں، آج اللہ اور اس کے فرشتے کے درمیان تو حائل نہ بن۔ پھر آپ ان فرشتوں سے مخاطب ہو کر کہنے لگے، اے فرشتہ موت کیا بھول تو نہیں گئے؟ میں نے اللہ سے سنا ہے کہ میری عمر 1000 سال کی ہے اور ابھی تو مجھے 960 سال ہوئے۔ تو ملکہ موت نے کہا، اے اللہ کے نبی آدم آپ نے خود ہی فرمایا تھا کہ آپ کی عمر کے 40 سال آپ کے پوتے داؤد علیہ السلام کو دے دیے جائیں۔ بس آدم علیہ السلام کی روح قبض ہو گئی، آپ کو غسل فرشتوں نے دیا اور جنت کی خوشبو آپ کے جسم مبارک پر لگائے گی۔ پھر آپ کی نماز جنازہ فرشتوں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پیچھے ادا کی اور زمین کھود کر آپ کی تدفین کی۔ تمام انسانوں کے نزدیک اللہ کا یہ حکم نافذ ہوا کہ جب بھی کسی کا انتقال ہو تو اس کے جسم کو ایسے ہی تدفین کرنا۔ آج بھی فرشتے نئے سنت پر عمل کرتے ہیں اور اپنے بزرگوں کی تدفین کرتے ہیں۔ آپ کی قبر مبارک کی جگہ کی کچھ اختلافات ہیں، کچھ مورخین کے نزدیک آپ کی جانے والی تدفین سری لنکا، تو کچھ کے نزدیک جبل ابی قبیس اور کچھ کے نزدیک عراق اور کچھ کے نزدیک مسجد خریف کے سین یا اندر۔ بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے روح قبض کرنے کے لیے فرشتہ موت آ پہنچا تو آپ کے بیٹے جس کو آپ نے اپنا جانشین بنایا حضرت شیش علیہ السلام سے کہنے لگا، اے میرے جانشین میں نے اللہ سے سنا ہے ان قریب اس زمین پر ایک بہت بڑا طوفان آئے گا، اگر تم اس وقت تک زندہ رہے تو میرے جسم کو اس کشتی میں سوار کرنا جو نجات کا وسیلہ ہے، اگر تم اس وقت تک نہ پہنچو تو اپنی اولاد کو وصیت کرنا میرے جسم کو کشتی نوح میں سوار کرنا۔ تاریخ نے لکھا ہے جب طوفان نوح آیا تو حضرت نوح نے اپنی کشتی میں حضرت آدم اور حضرت حوا کے جسم کو سوار کیا اور بیت المقدس یا عراق میں اس جگہ تدفین کی جہاں انہوں نے قبر بنائی۔ یا اللہ ہمیں برائیوں سے بچا اور آقا پاک اور ان کی آل پاک سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما۔